شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بیوی کے حقوق پر بات چل رہی تھی. آج جمعۃ المبارک کے اندر بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو احکامات بیان کیے ان کے بارے میں اصول جو ہے وہ بیان فرما دیے. ان کے اصولوں کو بیان کر دیا، ان کی جزیات، ان کی تفصیلات آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملے گی. نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ تم پر فرض کر دی گئی، اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس سے پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ سارا کا سارا طریقہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے. اس کے اندر کیا چیزیں پڑھنی ہے اور کن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا گیا، یہ ساری کی ساری تفصیلات ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے. زکوٰۃ ہم پر فرض کر دی گئی، اس کے اصول قرآن نے بیان کر دیے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی. تو یہ زکوٰۃ کتنی فرض ہوگی، کس مال پر دی جائے گی، کتنا حصہ دیا جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے. اسی طرح حج کی بات ہے، روزوں کی بات ہے. اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے اصول جو ہے قرآن کے اندر بیان کر دیے. ان کی جزیات، ان کی تفصیلات ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے.
لیکن جو معاملات ہے اللہ رب العزت نے جہاں پر بیوی اور شوہر کے حقوق کی بات کی، ان کے آپس کے رہن سہن کی بات ارشاد فرمائی، وہاں پر صرف اصول بیان نہیں کیے بلکہ ان کی جزیات کو بیان کیا، ان کی تفصیلات جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی۔ یہ ایک جوڑا ایسا ہے جس سے ایک معاشرہ بنتا ہے، اور یہ معاشرہ، اس جوڑے سے جو معاشرہ بنے گا، اگر اس کا رہن سہن اچھے طریقے کے ساتھ ہوگا، ان کی تربیت اچھی کی جائے گی، تو زندگی جو ہے خوشگوار بنتی چلی جائے گی، معاشرہ جو ہے اچھا بنتا چلا جائے گا۔ اگر یہ جوڑا ان کے رہن سہن کے معاملات اچھے نہ ہو، ان سے جو آلات جو آگے معاملات چلتے وہ اچھے نہ ہوں گے، تو ہم ایک اچھے معاشرے کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے، ایک اچھے ماحول کو ہم اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان معاملات کو، ان احکامات کو واضح کھول کھول کر اور زیادہ بیان فرمایا، ان کی اور زیادہ تفصیلات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ عورت کی اصلاح، پہلے حدیث مبارکہ ذکر کی گئی کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پتلی سے پیدا کی گئی، اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اسی حالت کے اندر رہتے ہوئے اس سے کام لیا جائے۔ فرمایا کہ آپس کے اندر رہتے ہوئے اونچ اور نیچ بھی ہو جاتی ہے، دو آدمی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ دونوں کے مزاج جو ہے ایک ہی طرح کے ہو، اور ضروری نہیں کہ جو اس کے اندر باتیں پائی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری دوسرے آدمی کو پسندیدہ ہو۔ تو دو آدمی جہاں پر رہ رہے ہیں تو ان کے آپس کے اندر رہن سہن کے مزاج بھی مختلف ہے، اور پھر عورت اور مرد کا مزاج تو بالکل ہی مختلف ہے۔ فرمایا کہ ان مزاجوں کے اندر رہتے ہوئے جہاں پر اس کے اندر بہت سی ناگوار باتیں پائی جا رہی ہے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بھی موجود ہوگی۔ فرمایا کہ ان ناگوار باتوں کو چھوڑ کر جو ہے تم اس کی اچھائی کو لے لو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا خَيْرًا لَّكُمْ، کہ اگر تمہیں ان میں سے بہت ساری باتیں ناپسند ہے تو ان میں سے کچھ باتیں ایسی بھی ہے جو ان کے اندر بہتر ہو، اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو ہے بھلائی بھی رکھی ہو۔ تو جہاں پر ہمیں ایک بہت سی باتیں ایسی جو ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں اچھائی بھی تو نظر آ رہی ہوگی، فرمایا اسی کو دیکھ کر جو ہے باقی باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ عورت کی اصلاح جو ہے اس کے تین طریقے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے گئے، وَعَاشِرُوهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اگر تم عورت جہاں تک ہو سکے اس کو برداشت کرو، پھر اگر تمہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب یہ باتیں برداشت سے باہر ہو چکی ہے، اب ان باتوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا، تو سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی گئی فَاعِظُوهُنَّ، اس عورت کو جو ہے تم نصیحت کرو، باتوں کے ذریعے جو ہے تم اس کو سمجھاؤ کہ یہ باتیں جو ہے اچھی نہیں ہے، یہ ہمارے درمیان جھگڑے کا باعث بن رہی ہے، ان باتوں کو چھوڑ دو گے، ان باتوں کو چھوڑ دو گے تو ہماری زندگی جو ہے خوشگوار بن جائے گی۔ فَاعِظُوهُنَّ، پہلے اس کو نصیحت کرو، نصیحت کے ذریعے اس کو سمجھاؤ۔ فرمایا اگر اس طرح بات نہ چلے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ، اس سے اپنا بستر جو ہے وہ علیحدہ کر دو، اس کا بستر علیحدہ، اپنا بستر علیحدہ، اس کو سمجھانے کے اندر یہ طریقہ اختیار کرو۔ فرمایا اگر اس طرح بھی بات نہ بنے
फिल मजाजी वज़रिबूहुन, तीसरा यह है कि उसको मारो तादीब के लिए। ये तीन बातें इरशाद फरमाई। पहली बात यह है कि उसको नसीहत करो, दूसरा उससे बिस्तरा जो है वो अलहदा कर दो, तीसरी बात यह है कि उसको तादीब करो। और मारने के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके निशान नहीं पड़ने चाहिए, तादीब के लिए, सिर्फ समझाने के लिए उसको मारा जाए कि इन बातों से जो है वह रुक जाए। तो मैं अगर इसके बाद भी बात न बने तो फिर तुम अपने लिए और रास्ते को इख्तियार कर लो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अज़वाज मुतहरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, पर्दा फरमा गए। 9 अज़वाज मुतहरात, और घर के अंदर रहते हुए सोखने भी है, आपस के मामलात भी है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज तक कभी भी नहीं मारा। घर के अंदर रहते हुए हर तरह के मामलात इंसान के अंदर होते हैं। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी नहीं मारा। और फिर जब घर के अंदर दाखिल होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। तो फरमाया कि तुम जो है औरतों को नसीहत करो और उसके बाद उससे बिस्तरा अलहदा करो। वज़रिबूहुन, अगर इससे भी बात न बने तो फिर उनको तादीब के लिए। और डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि लोग तो उड़ने को करामत समझते, तैरने को करामत समझते हैं। 55 साल हो गया मुझे अपने घर वाली के साथ रहते हुए। कितने? 55 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 55 साल। फरमाया कि मैंने उनके साथ जो है बुरे लहजे के साथ कभी भी बात नहीं की, और मैंने कभी भी उसको यही नहीं कहा कि ये काम मेरे लिए हुक्मन जो है ये काम कर दो। और वो बीवी भी ऐसी खुश दिली के साथ खिदमत करने वाली। जब आप घरों के अंदर इस तरह का माहौल देंगे, झगड़े से अपने आप को उनकी बातों पर दरगुजर करेंगे, सब्र करेंगे, तो फिर इस तरह की हालात घर के अंदर पैदा होंगे। बीवी जो है खुश दिली के साथ जो है खुद ब खुद इंसान की, अपने शोहर की खुद ब खुद खिदमत करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा जो इरशाद फरमाया, हुज्जतुल विदा के मौके पर बहुत सी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। और खुतबा देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, दुआ करवानी जिन्हें जो जमात बुजुर्गों ने सब्जी वाले के बारे में बात करी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हो सकता है कि आइंदा जो है आपसे मुलाकात ना हो, आप लोगों को ना देख सको। जुदा होने वाली बातें और ता क़यामत के लिए वो बातें, ऐसी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने गुलामों के बारे में उनके साथ नरमी का मामला करो। फिर औरतों के बारे में फरमाया कि तुमने इनको इमानत के तौर पर लिया है, ये तुम्हारे यहाँ मुक़य्यद होती है, कैद होती है, इनके हक़ूक़ की पासदारी करो, इनके हक़ के बारे में तुम ख्याल रखो। लैसा तमलिकूना मिन ज़ालिक, ये घरों के अंदर मुक़य्यद होती है, तुम्हारे पास ये कैद होती है, इनके हक़ूक़ की तुम हिफाजत करो। और इसके अलावा जो है शरअन तुम्हारे लिए और कामों की इजाज़त नहीं कि तुम अपनी तरफ से इस पर कोई जोर आजमाई करो। उलमाए कराम ने लिखा है कि औरत के ज़िम्मे ये भी नहीं है कि वो घर का खाना जो है पकाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए
کہ جب ایک عورت تمہارے پاس آ گئی، اس کے حقوق وہ تمہارے پاس سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی قربانی کا ذکر کیا کہ اس نے اپنا سارا گھر بار، اپنے والدین، اپنے بھائی بچے، اپنے بھائی، اب سب کچھ چھوڑ کر جو ہے تمہارے پاس آ گئی، وہ تمہارے پاس اجنبی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے تو کتنا مشکل ہو۔ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس قید ہے، مقید ہے، تمہاری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، لیکن ان کے حقوق کی پاسداری فرماؤ۔ فرمایا کہ عورت جب گھر کے اندر آ جائے، شرعی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ اس کے ذمہ جو ہے کھانے پکانے کی خدمت، یہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ عورتیں جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اپنے والدین کے پاس رہتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی، وہاں پر ان کے نوکر اور خادم اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک عورت وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بھی اس طرح کے کام کرتی ہے، اپنے والدین کے پاس۔ فرمایا جب یہ شادی کر کے اپنے خاوند کے پاس آ جاتی ہے، پہلی قسم کی عورت جن کے گھر کے اندر نوکر کام کو انجام دے رہے ہیں، نوکر وہ کام کر رہے ہیں، وہ خود کھانا نہیں پکاتی، کوئی کام وہاں پر نہیں کرتی، تو جب یہ خاوند کے پاس آ جائے تو اب خاوند کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام بھی کرے، اس کے نان و نفقے کا بھی اس کے لیے انتظام کرے۔ جبراً اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو یہ بھی کام کر، نہ قضاً کہہ سکتا ہے، نہ دیانتاً اس کو کہہ سکتا ہے کہ عدالت کے اندر جا کر یہ کہے کہ یہ میرے گھر کے کام نہیں کرتی۔ فرمایا یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور دوسری عورت وہ ہے جو اپنے ماپے والدین کے پاس رہ کر گھر کے کام انجام دیتی ہے، تو جب یہ اپنے خاوند کے پاس آئے تو اس کے لیے یہ دیانتاً اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے گھر کے کام اگر انجام دے دے تو یہ اس کا احسان ہوگا کہ یہ عظیم خدمت جو ہے یہ کر رہی ہے۔ اگر آپ عدالت کے اندر جا کر یہ بات کہیں تو قاضی جو ہے اس بات کا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ اس پر یہ چیز جو ہے لاگو کریں، یہ گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی، میرے کپڑے نہیں دھوتی۔ فرمایا کہ عورت کے حقوق، عورت کا کھانا، اس کا نان و نفقہ یہ تمہارے ذمہ لازم ہے، تم اس کو مہیا کر کے دو۔ اور اسی طرح ساس کی خدمت، وہ بھی اسی طرح عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہی اسی وجہ سے تو معاشرہ خراب ہو گیا کہ اب ساتھ یہ سمجھ لیا کہ یہ میری خدمت کے لیے ہے۔ گھر کی خدمت کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو جب ہم توڑ رہے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے خوشگوار ہونے کی بجائے ناخوشگوار ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ عورت کے حقوق جو ہے تم پر لازم ہے، تم ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ عورت جو ہے تمہارے پاس مقید ہے، قید ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تمہاری اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ گھر کے اندر، گھر سے باہر جب بھی جانا ہے خاوند کی اجازت کے ساتھ جانا ہے، والدین کے ملنے کے بعد بھی جا رہی ہے تو تب بھی جو ہے اپنی خاوند کی اجازت کے ساتھ جانا ہے۔ تو عورت کے اس احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے ایک مرید تھے، انہوں نے مجھے دعوت پر بلایا، تو جب میں ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے دعوت پر گیا تو کھانے کے بعد جو ہے ان کی گھر والی پردے کے پیچھے آئی، سلام کیا، تو جب میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے کھانا جو ہے بہت ہی اچھا بنایا، تو فرمانے لگی کہ وہ عورت جو ہے رونے لگی، وہ عورت رونے لگی۔ تو میں نے یہ پوچھا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ دی، اب کس وجہ سے رو رہی ہو؟
فرمایا کہ 40 سال ہو گیا مجھے اپنے خاوند کے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن آج تک اس نے یہ نہیں مجھے کہا کہ آپ نے کھانا جو ہے بہت اچھا بنایا۔ عورت تو اتنی سی بات پر راضی ہو جاتی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ آگے فرمایا کہ اس چیز کی جو آدمی قدر کرنے والا ہوگا، جو اس کے اس احسان کی قدردان ہوگا، وہی آدمی یہ بات کہے گا، اور جس نے اس کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کو باندھی اور غلام سمجھ رہا ہے، وہ کب اس کی تعریف کرنے والا ہے؟ وہ تو یہ کہے گا کہ میرا غلام، میری باندھی جو ہے یہ میرے کام انجام دے رہی ہے۔ تو فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں تم اللہ کی ذات سے ڈرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کو مارو نہ۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اوپر جو ہے ان کے حقوق، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کی رہائش جو ہے تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے حقوق کے متعلق جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہی اس کو پہناؤ، جہاں تم رہ رہے ہو اس کو بھی رہنے کے لیے اچھا مکان مہیا کر کے دو، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا، اس کے لیے عمدہ رہائش دینا، یہ تمہارے اوپر ذمہ ہے۔ فرمایا رہائش بھی ہو، آسائش بھی ہو، لیکن اس کے اندر جو ہے نمائش نہ ہو۔ آپ اس کو اپنی آمدنی کے مطابق جو ہے رہنے کے لیے اچھا مکان بھی دو، اچھا لباس بھی دو، جہاں تک آپ کی آمدنی اس کے مطابق جو ہے اس پر خرچ کرو، اور اس پر خرچ کرنے کے اندر احسان والا معاملہ کرو۔ جھٹلاؤ نہیں کہ میں تم پر خرچ کر رہا ہوں، بلکہ اس پر خرچ کرنے کے اندر احسان والا معاملہ ہو۔ فرمایا کہ یہ خرچ کرنے کے اندر کھانا اور پینا یہ چیزیں دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور جیب خرچ بھی اس کو ادا کرو۔ کھانے اور پینے کے ساتھ یہ چیزیں ضروری، اور اس کو کچھ نہ کچھ جیب خرچ بھی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 خرچے ایسے ہیں جو آدمی خرچ کرتا ہے اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے بارے میں حساب نہیں ہوگا۔ ایک خرچ یہ ہے کہ تم اپنے والدین پر خرچ کر رہے ہو، آخرت کے اندر اس کے لیے حساب نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ خرچ ہے جو تم کسی کو افطار کے وقت کر رہے ہو، اس کا بھی آخرت کے اندر حساب نہیں ہوگا۔ اور ایک خرچ وہ ہے جو سحری کے وقت کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھا خرچ یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہو، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ خوش دلی کے ساتھ جتنی اللہ رب العزت نے تمہیں وسعت عطا کی ہے اس کے مطابق جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ 4 دینار ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں بہت ہی عظیم ہے۔ ایک اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، غریبوں اور مساکین پر خرچ کرنا، اور 1 دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر تم خرچ کر رہے ہو۔ فرمایا ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو نہ مارو، اپنی بیویوں کو مت مارو۔ جب اس بات سے روک دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح اس کو ادا کرنے والے، پورا کرنے والے اس حکم کو۔ تو کچھ ہی دن گزرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا کہ ہماری بیویاں جو ہے شیر بن گئی، اب وہ ہمیں مشورے دینے لگی، ہمارے سامنے باتیں کرنے لگی۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت جو ہے عورتوں کے مزاج کے اندر اسی طرح تبدیلی آئی، وہ مشورے دینے لگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر
حضرت فرمایا کہ ہماری عورتیں جو ہے شیر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اجازت دے دی کہ تم ان کو تعذیب کے لیے جو ہے کچھ مار سکتے ہو۔ تو کچھ ہی دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتیں جو ہے اس بات کی شکایت لے کر آئی کہ ہمارے خاوند ہمیں بہت مارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، سنو، نام لے کر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتیں آتی ہیں اور آ کر یہ کہتی ہے کہ ہمارے خاوند ہمیں مارنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ بہت ہی برے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ کامل مومن وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے اچھا ہو، بہترین ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہترین ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے دور کے اندر ایک آدمی جو ہے شکایت لے کر آیا اپنے گھر والوں کی، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے جو ہے خود ان کے گھر والی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی تھی اونچی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ تیز کلامی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ تو دروازہ جب دستک دے دی تو جب اندر سے آواز سنی تو اسی طرح چل پڑے۔ فرمایا کہ میں تو اپنے گھر کی شکایت لے کر آیا، آگے بھی صورتحال اسی طرح ہے۔ تو واپس جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور جاتے ہوئے جب اس کو دیکھا تو باہر دے کر بلایا۔ فرمایا کہ کس کام کے لیے آئے تھے؟ فرمایا کہ اس طرح جو ہے گھر کے اندر معاملہ تھا، جب آگے آ کر دیکھا تو آگے بھی صورتحال اسی طرح ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عورت، اس کے کچھ حقوق ہے، یہ دوزخ کے درمیان میرے لیے آڑ بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میں حرام کے اندر مبتلا ہونے سے محفوظ ہوں۔ میرے گھر کے اندر میرا کھانا پکانے کی ذمہ داری یہ ادا کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش جو ہے یہ کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ فائدے تو سارے مجھے بھی حاصل ہے، تو فرمایا کہ پھر تو اس سے درگزر کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس کے معاملات پر تم درگزر کرو، اور جب ہم یہ درگزر والا معاملہ اختیار کر لیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر جو طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ جب ہم ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھ لیں گے، اس کے مزاج کے اندر ہی اسی طرح ہے، جب ہم ان باتوں کو اختیار کر لیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سارے کا سارا نفع، لیکن بہترین نفع نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک آدمی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے ٹھہرا اور چل پڑا، پھر ٹھہرا پھر چل پڑا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، ایک جو ہے عورت، اور دوسرا فرمایا کہ خوشبو، اور تیسرا فرمایا کہ ٹھنڈا پانی، یہ مجھے محبوب ہے۔ فرمایا کہ نیک عورت جو ہے یہ دنیا کا سامان ہے، اگر کسی کو نیک عورت مل جائے یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین سامان ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری عورت سے پناہ مانگی۔ فرمایا کہ اس عورت سے پناہ جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے اور بچوں کی اچھی تربیت نہ کرنے والی ہو، اس چیز سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔